شیر اور خرگوش۔ ایک جنگل میں شیر رہا کرتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جیسا سلوک نہیں کرتا تھا۔ ہر دن بے رحمی سے جنگل کے جانوروں کو کھا جاتا۔ شیر کے ڈر سے جانور چھپ جایا کرتے تھے، جس وجہ سے وہ بھوکے پیاسے رہتے۔ اس طرح کچھ دن بعد جنگل کے تمام جانور ایک جگہ جمع ہوئے اور شیر کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سب مل کر مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی اور اس میں ایک جانور نے کہا، میرا خیال ہے ہم روز شیر کے ہاتھوں مرنے کی بجائے ہم خود ایک ایک بار شیر کے پاس چلے جایا کریں گے۔ اس طرح شیر روزانہ کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری اس کے پاس چلے جائیں گے اور بلا خوف و ڈر سکون سے رہیں گے۔ اس مشورے پر سارے جانور راضی ہو گئے۔ دوسرے جانور نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، موت کا خوف کرنے کی بجائے ہم سکون کی زندگی گزاریں گے۔ سب جانوروں کا مشورہ ہونے کے بعد ایک جانور نے یہ ساری بات شیر کو جا کر بتائی۔ شیر نے کہا، میں بادشاہ ہوں، اس لیے تمہاری بات مان رہا ہوں، لیکن غور سے سنو، اگر مجھے کسی دن جانور ملنے میں دیر ہوئی تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے کہا۔ اس دن کے بعد ایک ایک جانور روزانہ اپنی اپنی باری سے شیر کے پاس جانے لگے۔ شیر آنے والے جانور کو مار کر کھا جاتا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا کہ ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری خرگوش کی آئی۔ خرگوش کیونکہ بہت چالاک تھا، وہ شیر کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس جانوروں کو مارنے والے شیر کو سبق سکھانا چاہا اور اچھی تدبیر نکال کر آہستہ آہستہ شیر کے پاس پہنچ گیا۔ دیر کی وجہ سے شیر کافی غصے میں تھا اور کہنے لگا، میں نے تم سب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر دیر ہو گئی تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا۔ تم نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میں اب جنگل جا کر من چاہے جانور کو کھاؤں گا۔ تب خرگوش نے شیر سے کہا، معاف کر دیں بادشاہ، سلامت، غلطی ہو گئی، اس کا ایک سبب ہے، میں بتاتا ہوں۔ شیر نے کہا، وہ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا، مجھے مارنے کے لیے آگے آیا۔ میں نے آپ کی بہادری کی باتیں اس کے سامنے رکھی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر میں غصے میں آ گیا۔ تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ مجھ پر حملہ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، تم مجھے مارو گے تو ہمارے بادشاہ تمہیں ہرگز نہیں بخشیں گے۔ تب اس نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کیا کر لے گا؟ میں نے کافی ہاتھیوں کو مارا ہے، تمہارا بادشاہ میرا کیا کر لے گا؟ میں اسے ختم کر دوں گا۔ میں نے اس شیر سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو۔ تب اس نے غصے سے کہا، میں کیوں آؤں؟ اگر تمہارے بادشاہ میں اتنا دم ہے تو اسے ہی یہاں لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر مجھے بھگا دیا۔ اس وجہ سے دیر ہو گئی بادشاہ سلامت۔ یہ سنتے ہی شیر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، چلو ابھی چلتے ہیں، میں اسے ہی ختم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد خرگوش شیر کو جنگل کے درمیان ایک کنویں کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ اس میں دیکھیے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ شیر غصے سے کنویں میں دیکھنے لگا۔ تب دوسری جانور سے دوسرا شیر نظر آنے لگا۔ تب خرگوش نے کہا، دیکھیں اسے کتنا غرور ہے، یہ کہ وہ شیر کو جوش دلانے لگا۔ شیر نے بنا کسی سوچے سمجھے فوراً کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ شیر پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہوا کنویں میں ہی دم توڑ گیا۔
اس طرح خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ساتھیوں کی بھی جان بچا لی اور شیر کے خوف سے نجات دلائی۔ سبق: عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بازوؤں کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔